اندر میں اس بارے کی تلاوت ہوئی ہوگی. خالق و مالک اس کو قبول و منظور فرمائیں ہمارا سننا اور آپ کا سننا. دو صورتیں ہیں اس بارے سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورۃ الکہف. دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت قصوں کو اور موضوعات کو بیان فرمایا ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے تو اس کا ابتدا دیکھیے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ مکی صورت ہے, مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے. مشرکین مکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر اعتراضات کیا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے راتوں رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس پہنچایا, فلسطین کی سرزمین کے اوپر, اور وہاں سے تمام انبیاء کی آپ نے امامت کروائی, اور وہاں سے اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کی سیر کروا دی. یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں کی سیر کروائی. تمام انبیاء کو معراج ہوئی, لیکن زمینی معراج ہے, آسمان کی معراج کی سب کے طور پر اللہ رب العالمین نے نہیں کروائی. نبی علیہ السلام کو ساتھ آسمانوں میں لے جایا گیا. یہ بہت لمبا واقعہ ہے کسی موقع پہ, مگر میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سال اگر اللہ نے موقع دیا تو میں اس واقعے کو بیان کرنے کا آپ سے وعدہ کرتا. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے والدین کی فضیلت اور اہمیت کو کیسے بیان فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے یہ عقد جاری فرما دیا ہے, یہ فیصلہ جاری فرما دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی احکم الحاکمین کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس کے ساتھ ہی اس بات کو ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا. نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آ کے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ کوئی بنا نیکی کرے, احسان کرے, ان کا کہا مانے, ان کی بات کو مانے, یہ سب سے اچھی نیکی ہے. 3 مرتبہ پوچھا گیا, تینوں مرتبہ آپ نے فرمایا بر الوالدین, بر الوالدین, والدین کی بات کو مانا چاہیے, والدین کی فرمانبرداری کی جائے. دوسری حدیث جس میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ, یوں کہہ دیجیے کہ سب سے زیادہ انسان پریشانیاں اور تکالیف کن کی برداشت کریں, کن کی بات زیادہ سننی پڑے تو سنیں. فرمایا اپنی والدہ کی. پوچھا پھر فرمایا کا. دوسرے نمبر پہ بھی آپ کی والدہ آپ کے حسن سلوک کا زیادہ حقدار. تیسرے نمبر پہ بھی آپ نے والدہ کا نام لیا. چوتھے نمبر پہ سائل نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا بات کرتے والدے والدین کو آپ نے کتنی اہمیت اور فضیلت دی ہے. ان 2 حدیث سے آپ نے سمجھی اور اس آیت سے سمجھی. تیسری وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر تشریف لے کے جا رہے ہیں, اور پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا اور آمین فرمایا, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہا, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور پھر آمین کہا. حدیث نبی ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آج یہ خلاف معمول واقعہ ہے, اس کو وضاحت فرما دیجیے, ارشاد فرما دیجیے. آپ نے فرمایا پہلی سیڑھی پہ قوم رکھا تھا, جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں, انہوں نے آ کر کہا اللہ رب العالمین اس شخص کو نیست و نابود فرما دے, ناکام اور نامراد ہو یہ وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین کے دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو نہ بنا سکے, اللہ رب العالمین کی رحمت سے بالکل دور ہو جائے. میری یہ دعا ہے اس کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کے سردار جبریل امین نے دعا کی, اور نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ نے اس میں آمین کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت ناکامی اور نامرادی اٹھاتا ہے وہ شخص جو والدین پر کہنا نہیں مانتا, والدین پر عزت نہیں کرتا. خالق و مالک ہمیں ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں آپ کی ٹھنڈک بنائے, جن کے فوت ہو گئی ہیں خالق و مالک ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے, اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما پیچھے والے بھائی نے پڑھ لیجیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں والدین کے لیے, اے اللہ میرے والدین پر اس طرح شفقت اور مہربانی فرما جس طرح وہ بچپن کے اندر میرے اوپر شفقت اور مہربانی فرمایا کرتے ہیں. بڑی پیاری دعا ہے. بچپن کے اندر والدین کتنا پیار کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی شفقت فرماتے ہیں. تو رب العالمین کو وہ واسطہ دیا ہے جس طرح بچپن میں وہ میرے ساتھ رحیم اور کریم اور شفیق تھے, تو ان کے ساتھ شفقت فرما. اور یہ خود اللہ رب العالمین میں ہی سکھائی گئی دعا. سبحان اللہ.
آگے چل کے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مزید وضاحت فرمائی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں اگر سمجھ نہ آئے تو وہ ایک الگ بات ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ اس کو آپ اس آیت کے ساتھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے نا کہ داؤد کے ساتھ یہ پہاڑ اور یہ پرندے اور یہ چرندے یہ سارے مل کے تسمیہ بیان کیا کرتے تھے، یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، پہاڑوں کو اور پرندوں کو اور پتھروں کو اور درختوں کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم عطا فرمایا تھا کہ جب میرے پیغمبر داؤد تلاوت کریں، ہماری تسبیح بیان کریں، ساتھ تم نے بھی تسبیح بیان کرنی ہے۔ یہ 3 سے 4 احادیث بخاری اور مسلم کی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ان کا حوالہ کسی کو چاہیے میں وہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، یہ بڑی پیاری حدیثیں ہیں۔ اسی آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک دن کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے کھاتے کھانے کے اندر سے تسبیح کی آواز آئی، سبحان اللہ کی آواز آئی۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت سے پہلے، ہجرت سے پہلے، نبوت سے پہلے، رسالت سے پہلے اس مکہ کے اندر، گلی کے اندر، بازار کے اندر، یہ راستے کے اندر ایک درخت ایسا ہے جس کو میں پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ درخت بھی تسمیہ کرتے ہیں، پتھر بھی تسمیہ کرتے ہیں۔ پتھر کے متعلق تو آیت ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے گر جایا کرتے ہیں۔ پہاڑوں سے یہ کیا ان کو کہتے ہیں؟ لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں کیا؟ بٹ صاحب کو پتہ ہے سلائڈنگ ہوتی ہے جی پتھروں سے، اور یہ بارش جو ہوتی ہے وہ برف جم جاتی ہے، وہ پتھر کی شکل اختیار کر جاتی ہے، پھر اس سے یہ مری اور ناران کہان کی روڈیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں یہ اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور یہ جن پہاڑوں سے اور پتھروں سے یہ چشمے پھوٹے ہوئے ہیں، ان کے متعلق بھی آیات ہیں کہ یہ اللہ کی تسمیہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، یہ بھی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام وہ ممبر آپ نے جو بنایا ہوا تھا کھجور کا تنا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے آپ علیہ السلام کے لیے لکڑی کا اچھا خاصا ممبر بنا دیا، 3 سیڑھیاں اس کی بنا دی، آپ علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو ایک سائڈ پہ کر دیا، صحابہ کو کہا اس کھجور کے تنے سے، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، ایسے رونے کی آوازیں آتی تھیں نبی پاک کی جدائی کے اندر، آپ کے فراق کے اندر، کہ جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں یا باپ کو گم پاتا ہے تو وہ روتا ہے، سسکیاں روتا ہے نا، اونچی اونچی روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس طرح اس کھجور کے تنے سے آوازیں آتی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، حدیثیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، مجھے اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کی تسمیہ بیان کرنی چاہیے۔ جب کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے اوپر تو نعمتوں کی اتنی برکھا ہے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، تو ہمارا زیادہ حق ہے نا پھر ہم زیادہ اللہ کی تسمیہ بیان کریں۔ صبح و شام کے اذکار ہی انسان کر لے تو وہی کافی ہو جاتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، دیگر اذکار ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے توحید کو کھول کر بیان کیا ہے واللہ العظیم، اور فرمایا کہ انبیاء کا کام صرف پہنچانا اور بتلانا اور سمجھانا ہے، منوانا انبیاء کا کام نہیں ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے انبیاء کے اوپر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو معجزے صادر کر کے دکھائیں، نہیں، جب تک باری تعالیٰ کا حکم نہ ہو، عرش والے کا حکم نہ ہو، اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو تو کوئی نبی معجزے کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ مشرکین مکہ کو دیکھیے، نبی علیہ السلام نے جب فرمایا نا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، یہ سارے انسان اور سارے جن جمع بھی ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، اس بات کے اوپر بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کی مثل ایک آیت بھی لے کر آئیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی آیت لے کے آ سکتے نہیں، لے کے آ سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ آپس میں باہم ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، پھر بھی اس جیسی کوئی آیت نہیں لے کے آ سکتے۔
مشرکین مکہ نے آگے سے 5 سے 6 اعتراض کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، وقالوا کہنے لگے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے زمین سے چشموں کو جاری کر کے دکھائیں. صحرائی علاقہ تھا، پانی نہیں تھا وہاں پہ سعودی عربیہ میں، آج بھی آپ جانتے ہیں. تو اس وقت تو بہت ہی بیکورڈ علاقہ تھا، بیک دور تھا. انہوں نے کہا کہ آپ چشموں کو جاری کر کے دکھائیں ہمارے سامنے. پہلا یہ مطالبہ تھا ان کا. دوسرا مطالبہ، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے باغات ہونے چاہیے کھجور کے اور عنب، انگور کے اور کھجور کے باغات ہونے چاہیے آپ کے لیے. یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. ہم تو تب آپ کی بات کو مانیں گے جب آپ کے پاس ایسے ایسے باغات ہوں. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان کے درمیان سے آپ نہریں جاری کر کے دکھائیں. یہ معجزے آپ نے گنتے جانے ہیں. کتنے ہو گئے ہیں؟ کتنی ڈیمانڈیں ہو گئی ہیں؟ 2. پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشموں کو جاری کریے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ کے اپنے پاس بھی باغات ہونے چاہیے، کوئی آپ کی پراپرٹی اور بینک بیلنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا پھر آپ آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، جس طرح کہ آپ کا دعویٰ ہے. آپ نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن ہوگا، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند بے نور ہو جائے گا. یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں. کہنے لگے پھر وہ کرو نا ذرا، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر نعوذ باللہ گراؤ. اللہ اکبر. او تأتی باللہ، چوتھے نمبر پہ، والملائکۃ قبیلا، یا پھر آپ اللہ کو اور فرشتوں کو جن کی آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں ان کو ہمارے سامنے لے آئیں. ہم خود ہی ان سے بات کر لیں گے، ہم ان کو دیکھ کے پھر ایمان لائیں گے. بھلا فرشتوں کو دیکھ کے بھی انسان ایمان لے آ سکتا ہے؟ میکائیل آئے، جبرائیل کیا ہے موت کا فرشتہ، ملک الموت انسان کے پاس آئے اور انسان کہے کہ میں اب ایمان لے کے آتا ہوں، تب تو مہلت ختم ہو جائے گی، تب تو وقت ختم ہو جائے گا. ایسے ایسے مطالبے اور ایسے ایسی ڈیمانڈیں کیا کرتے تھے. کتنے معجزے ہو گئے؟ ہاں جی ماشاءاللہ آپ گن رہے ہیں. چھوٹا بچہ کہتا ہے 4 ہو گئے ہیں. 5واں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے پاس ایک سونے کا محل ہو، سونے کا محل ہونا چاہیے آپ کے پاس، پھر ہم لوگ آپ کی باتوں کو مانیں گے. او ترقا فی السماء، یا یوں کیجئے نا، آپ جو کہتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے آپ کے پاس آتا ہے، تو کبھی آپ بھی آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں ہمیں. او ترقا فی السماء، آسمان کی طرف ہمیں چڑھ کے دکھاؤ. اللہ اکبر. ولن نؤمن لرقیک، ہاں اگر آپ چڑھ بھی گئے، ہمیں چڑھتے ہوئے نظر آ بھی گئے، ایمان ہم نے پھر بھی نہیں لے کے آنا. ان کی ہٹ درمی اور ضد کا اندازہ کیجئے، ان کی بدبختی کو آپ شمار کیجئے ذرا. ہم ایمان پھر بھی نہیں لے کے آنے والے. حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ واپسی پہ آپ ایک ایسی کتاب لے کے آئیں جس کو ہم خود دیکھ کے پڑھیں، پھر ہم ایمان لائیں گے، پھر ہم جنت کو، جہنم کو، آخرت کو تسلیم کریں گے. ایسی ان کی بدبختیاں تھیں. اور یہاں سے اسی موضوع کو لیتے ہوئے 1-2 ورق کے پیچھے آتے ہیں. تو کیا کہتے تھے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قیامت کے بعد زندہ ہونا، مرنے کے بعد قیامت آئے گی، زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، ہم جب ہڈیاں بن جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، پھر دوبارہ سرے سے، نئے سرے سے پیدا ہوں گے کیا؟ یہ ہوگا ہمارے ساتھ کیا؟ اللہ اکبر. اللہ کا جواب دیکھیے گا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، ان سے فرمائیے پتھر بن جاؤ، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، میں پھر بھی زندہ کر لوں گا تمہیں. تم یہ مٹی کا کہتے ہو نا، مٹی کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ کونوا حجارہ، سبحان اللہ کیسا جواب ہے. تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، میں پھر بھی زندہ کر لوں گا. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا وہ چیز بن جاؤ، ایسی صورت اختیار کر لو جس کو تم اپنے سینوں میں لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ مضبوط سمجھتے ہو، میں تمہیں پھر بھی زندہ کر لوں گا. کیوں؟ میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں نے کن کہنا ہے اور تم کو پیدا کر دینا ہے. قل الذی فطرکم اللہ فسیقولون من یعیدنا، پھر یہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ اچھا لوٹائے گا اسی تو ہم مان لیتے ہیں. من یعیدنا، کون ہے لوٹانے والا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ. سبحان اللہ. انداز اور جواب چیک کیجئے. ان سے فرمائیے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا نا، وہ لوٹا بھی لے گا. پہلی مرتبہ پیدا کرنے کا سوچو، اپنی خلقت کے اوپر غور کرو نا.
پہلی مرتبہ تمہیں کس نے پیدا کیا تھا؟ جب یہ سمجھ لو گے نا کہ پہلی مرتبہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے تو وہی تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گا اور پیدا فرمائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اور یہ پھر آپ کی طرف اپنے چہروں کو ماریں گے اور منہ کو پھیریں گے، ہاں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور کہیں گے یہ پھر کب ہوگا؟ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، ان سے فرمائیے کہ بہت جلدی ہونے والا ہے، بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے سمجھایا اور بتلایا اور ان آخرت کے منکروں کو اپنی وعیدوں سے ڈرایا، لیکن یہ تھے کہ سمجھنے والے نہ تھے۔ وما منع الناس، اللہ رب العالمین نے ان کے ان معجزات کی ڈیمانڈ کے اوپر جواب کیا ارشاد فرمایا؟ 5 معجزے کہے نا، جواب کیا ارشاد فرمایا؟ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرما دیجیے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، ہر طرح سے اشکالات سے، شبہات سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں یہ معجزے نہیں لے کے آ سکتا، یہ میرے رب کی طاقتیں ہیں، وہ لے کے آ سکتا ہے، لیکن وہ کسی کا پابند، کسی کے حکم کا تابع نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، اپنی مرضی کے ساتھ لے کر آئے تو لے کے آئے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، ہدایت کے آ جانے کے باوجود لوگوں کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا؟ ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بندے کو جو ہم ہی میں سے ہے رسول بنا کے بھیج دیا ہے؟ کتنا پیارا اس کا بھی جواب دیا۔ قل، فرمائیے، لو كان في الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے نا، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم رسول بھی پھر ایک فرشتے کو ہی بنا کر بھیجتے۔ زمین میں چونکہ انسان ہیں تو ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کتنا پیارا جواب ہے کہ زمین میں اگر فرشتے ہوتے تو رسول بھی فرشتہ آنا تھا، زمین میں چونکہ بندے بس رہے ہیں تو رسول بھی جو ہے وہ بندوں میں سے آئے گا، انہی میں سے آئے گا، ورنہ تو فرشتے کو دیکھ کے جس شخص سے یا جس مخلوق سے انسان مانوس نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا قرب نہیں ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے، یہ کیا چیز آ گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تو جو بھی رسول بھیجا ہے اسی قوم میں سے بھیجا ہے، اسی قوم کی زبان دے کے اس کو بھیجا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، تاکہ وہ بیان تو کر سکے، ان کو بتا تو سکے۔ اگر اس قوم کی زبان ہی اس کو نہیں آتی، اس قوم کا حلیہ ہی اس کا نہیں ہے، تو وہ تو سب سے پہلے اس چیز کے اوپر اشکال کرے گا کہ یا ہم آپ سے مانوس نہیں ہو سکے، ہاں، بجائے اس کے کہ یہ لوگ وہی رسول بھیجا، انہی میں سے بھیجا، اعتراضات نہ ماننے کے لیے ضد کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ فرشتوں کو بھیجا جائے۔ اللہ رب العالمین کتاب اللہ کی یہ آیات پڑھ کر سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں واقعات بہت زیادہ تھے، ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو پڑھا اور سنا اس کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل انشاءاللہ تعالی سورہ کہف کے اندر جو واقعات ہیں ان میں سے کسی ایک واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی اس سپارے کے اندر جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔